بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب شکوہ آخری بند نمبر 36۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر اور عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ سپر کہتے ہیں ڈھال کو جو جنگ کے اندر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، اور خلافت اسلامی نظام حکومت کا نام ہے۔ جہانگیر کا مطلب عالمگیر، یعنی پوری دنیا میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے میرے درویش صفت مسلمان، تیری خلافت، تیری نظام حکومت تمام دنیا میں پھیل سکتی ہے، بشرطے کہ تو عشق سے اپنی تلوار کا کام لے اور تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی عقل کو ڈھال کی طرح استعمال کرے۔ اور ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ ما سوا اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ، تکبیر اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ اکبر کا ورد کرنا، نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے درویش صفت انسان، اے میرے درویش صفت مسلمان، تیرا نعرہ اللہ اکبر باطل کے لیے آگ کی تاثیر رکھے گا۔ کب رکھے گا؟ اگر تو صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے، اگر تو صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے تو تیری تدبیر بھی، تیری تقدیر بدل سکتی ہے۔ جواب شکوہ کے آخری بند کے آخری شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے درویش صفت مسلمان، اگر تو نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے دیا، احکامات کو بجا لایا، تو پھر یہ جہاں تو درکنار تجھے لوح و قلم کا مالک بنا دوں گا، یعنی ساری کائنات، یہ کل عالم تیرے سامنے سرنگوں کر دوں گا۔ اور میرے مسلمانوں، اس بند میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں اسلام پھیلانے اور اپنا اسلامی نظام حکومت قائم کرنے اور کامیابی کے لیے اپنے عشق اور عقل کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ایسا کیا تو خدا کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ انہیں ساری کائنات کی سرداری عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی دنیا میں اعلیٰ اور غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ کائنات کی سرداری حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں درج ذیل خوبیاں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو عقل کا استعمال صحیح طریقے سے آنا چاہیے، اس کو عقل کو اپنے ڈھال کے طور پر استعمال کرنا آنا چاہیے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں عشق حقیقی موجزن ہونا چاہیے۔ نمبر 3 خوبی یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ خیال پکا بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم نے دنیا میں اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنا ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہونا چاہیے، چوتھی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے باطل کو مٹانا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں آتشی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے باطل کو مٹا کر ہی دم لینا ہے۔ عادت نمبر 5 یہ ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کو تدبیر کی عادت ہونی چاہیے، سوچنے کی عادت ہونی چاہیے، پلاننگ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ 6ویں نمبر پر خوبی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا پابند ہونا چاہیے۔ لوگوں، اگر مسلمانوں کے اندر مدرجہ بالا صفات پیدا ہو جائیں جو 6 بیان کی گئی ہیں تو پھر انہیں دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، پھر جو کچھ وہ چاہیں گے دنیا میں وہی ہوگا، اور کوئی طاقت ان کے حکم سے سرتابی نہیں کرے گی۔ اس طرح وہ تقدیر یزداں بن جائیں گے۔ اللہ حافظ۔